علیہ السلام کی دنیا کی زندگی ہو، اخروی زندگی ہو، یہ جنت کے اندر کی زندگی ہو، ہر لمحہ آپ علیہ السلام کی فضیلت کے اندر، کمال کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی بندہ سانس لیتا نہیں، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو مزید بڑھاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ ایک لمحہ گزرتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے مرتبے کو بڑھا دے۔ تو مخلوق کے اندر بھی قدرت نہیں، یہ طاقت نہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کی تمام صفات کو، تمام خوبیوں کو گن سکے، اسے بیان کر سکے۔ اس پر بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ان تمام تر صفات کے اندر، ان تمام تر خوبیوں کے اندر جو سب سے بڑھ کر پسندیدہ خوبی، جو سب سے زیادہ محبوب خوبی ہے، وہ ہے بندے کا، انسان کا، مخلوق کا اپنے عبد ہونے کا، اپنا بندہ ہونے کا اقرار کرنا۔ یعنی ساری خوبیاں ہونے کے بعد اصل خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بندے ہونے کا اعتراف کرنا۔ یعنی بڑے بڑے شاعروں نے بڑی بڑی خوبیاں لوگوں کی بیان کی، لیکن اس میں یہ کہا کہ ہمیں جو پکارا جائے وہ یہ پکارا جائے کہ میں فلاں کا بندہ ہوں، فلاں کا بندہ ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی شخصیت کی تعریف کی جاتی ہے کہ اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں، اگر وہ اپنے سے بڑے کا مرتبہ بیان کرنا چاہے تو کہتے ہیں میں تو فلاں کا غلام ہوں، جو کچھ ہے اس کی نظر کرم ہے، اس کا فیضان ہے۔ تو اپنے آپ کو وہ سب سے بڑھ کر یہ سمجھتا ہے کہ میں فلاں کا غلام ہوں، فلاں کی نظر ہوئی تو میرے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کی سب سے بڑی جو خوبی ہے، جو صفت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبدیت کا اعتراف کرے، اس کا بندہ ہونے کا اعتراف کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونا تھا، اور عظیم الشان بندہ ہونا تھا۔ اس لیے اس مقام پر حضور علیہ السلام کے عبد ہونے کو بیان کیا، رسول اور حبیب ہونے کو بیان کیا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو کسی کی طرف منسوب کرتے ہیں تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جس کو منسوب کیا جا رہا ہے، جس کو منسوب کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے جس کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے، کوئی پیر جو ہے وہ یہ کہے کہ فلاں میرا مرید ہے، یا کوئی کہے کہ فلاں پیر صاحب اس کے مرید، فلاں پیر صاحب اس کے مرید، فلاں پیر صاحب اس کے مرشد، فلاں پیر صاحب اس کے مرشد۔ اب یہاں پر جو اس مرید کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اس کی جو نسبت بیان ہوئی ہے، وہ پیر صاحب کی وجہ سے بیان ہوئی کہ ان پیر صاحب کا مرید ہونے کی وجہ سے اور ان شخص کا اس کا مرشد ہونے کی وجہ سے اس کو فضیلت حاصل ہے، اس کو فضیلت حاصل ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی ہستی ہوتی ہے، کوئی شخصیت ہوتی ہے، اس کی کوئی فضیلت بیان کرنا ہوتی ہے تو اس کو کسی اعلیٰ شے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اعلیٰ شے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر تمام کے تمام گھر، تمام کی تمام جگہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اللہ کا۔ لیکن مسجد کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت اللہ۔ کعبۃ اللہ المشرفہ کو کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی جا رہی ہے تو کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ مسجد کی، کعبے کی عظمت کو بیان کرنا، کعبے کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ آپ کہیں کہ میں فلاں کا غلام ہوں، فلاں کا بندہ ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا مرید ہوں، تو کیوں نسبت کر رہے ہیں؟ اپنی عظمت کو بیان کرنے، اپنی اہمیت کو بیان کرنے۔ آپ یہ کہیں کہ میں حضور علیہ السلام کا غلام ہوں، بڑی سعادت کی بات کہ کسی کو اللہ یہ توفیق دے، اور ظاہر ہے کہ ہر مسلمان اس کا اعتراف کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی شخصیت ہو جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ یہ میرا غلام ہے،
تو اس کا کیسا مقام و مرتبہ ہو. ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہوگی کہ جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا غلام ارشاد فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ تمام کی تمام مخلوق کس کی اطاعت کرنے والی ہے, کس کی بندی ہے, کون اس کے بندے ہیں. تمام کے تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے. اس میں جو افراد ہیں سارے کے سارے کیا ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. لیکن حضور علیہ السلام کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ حضور میرے بندے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ, کہ اس ذات, اللہ کی ذات وہ پاکیزہ ذات ہے کہ جو اپنے بندے کو لے گی. اگر اس میں غور کیا جائے تو بڑا لطیف نکتہ ہے. یہ جو نسبت ہے, یہ جو اضافت ہے, یہ بڑی لطیف ہے. بندہ خود کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, یہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ فلاں میرا بندہ ہے, اس کی بات ہی کچھ اور. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بندہ ارشاد فرمایا. تو آپ کی صفات یہ انگنت ہے, لا تعداد ہے, لیکن اس میں سب سے بڑھ کر جو آپ کی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا ہے. اس لیے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے بندہ ہونے کو ذکر فرمایا. لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, پاک ہے وہ ذات کے جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے. اب سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ معراج کی ابتدا کہاں سے ہوئی. اس میں دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی بہن, ان کے گھر پر آپ آرام فرما رہے ہیں. جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آئے, چھت کو آپ نے چیرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کو معراج کا مجدہ سنایا کہ اللہ نے آپ کو معراج پر بلایا. اور ایک اور یہ ہے, ایک روایت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام مسجد حرام میں کعبۃ اللہ المشرفہ کے صحن کے اندر موجود تھے, وہاں سے معراج کی ابتدا ہوئی. علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے آپ علیہ السلام مسجد حرام میں تھے, وہاں سے آپ علیہ السلام کو پہلے آپ علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر آرام کر رہے تھے, پھر وہاں سے آپ علیہ السلام کو مسجد حرام میں لایا گیا, اور پھر وہاں سے آپ مسجد اقصیٰ کی طرف گئے, مسجد اقصیٰ کی طرف گئے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے معراج کی جو حکمت بیان کی وہ یہ بیان کی ہے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, کہ معراج آپ علیہ السلام کو اس لیے کرائی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نشانیاں دکھائے, آپ کو اپنی نشانیاں دکھائے. اصل مقصد یہ تھا کہ آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی جاتی, عرش معلیٰ پر آپ تشریف لے جاتے, جنت کو آپ دیکھتے, پھر اس کے بعد آپ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی اور آپ کی جو گفتگو ہونی تھی وہ گفتگو ہوتی. سوال یہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کیوں لے جائے گا, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کیوں لے جائے گا. یہاں علماء کرام نے بہت ہی محبت والی اور بہت ہی پیاری پیاری حکمتیں بیان کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے براہ راست آسمانوں کی طرف کیوں نہیں گئے, بلکہ پہلے آپ علیہ السلام مسجد اقصیٰ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں. چند اس حوالے سے باتیں سماعت ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, کہ اس وقت کو یاد کریں جب اللہ نے تمام نبیوں سے اس بات کا پختہ وعدہ لیا
وعدہ لیا کہ میں نے تمہیں کتاب عطا فرمائی، میں نے تمہیں حکمت عطا کی، میں نے تمہیں کتاب کی، تمہیں حکمت دی، یعنی نبوت سے سرفراز کیا، تمہیں نبی بنایا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر اس کے بعد تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول تشریف لائیں، ایک عظیم الشان رسول تشریف لائیں، اور جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے اس کی وہ تصدیق کرنے والے ہیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم ان پر ضرور ضرور ایمان لانا اور ضرور ضرور تم ان کی مدد کرنا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے، ان کو کتاب و حکمت عطا فرمائی ہے، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف لائیں گے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تشریف لانا ہے، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے زمانے میں کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، آپ علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بند. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اس بات کا کیوں اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ ان تمام نے حضور علیہ السلام پر ایمان بھی لانا ہے اور آپ کی مدد بھی کرنی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اس بات کا حکم کیوں ہوا کہ آپ علیہ السلام پر ایمان بھی لانا ہے اور آپ کی مدد بھی کرنی ہے، حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں تشریف لانا ہے. اس کی وجہ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کی تفسیر میں مختلف باتیں ارشاد فرماتے ہیں. نمبر ایک بات ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کہ پہلے ہی حضور علیہ السلام کی نبوت پر تو ایمان رکھتے تھے،